آج اردو ادب کے بے مثال شاعر احمد فراز کی برسی منائی جا رہی ہے۔ 17 آج ان کی برسی ہے، 70ویں، اور احمد فراز کا فطری میلان ادب و شاعری کی طرف تھا۔ فراز نے کبھی عشق، کبھی انقلاب، کبھی دوستی تو کبھی ماضی کے حالات اپنی شاعری میں بیان کیے، اور احمد فراز صاحب عام طور پر جو ہے رومانوی شاعر کے طور پر عوام میں مقبول ہیں، اور ان کی مشہور زمانہ غزل رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے عام و خاص کی زبان زد عام ہے، اور ان کا یہ فیمس جو شعر ہے آج ہم بھی اس کو اپنے اس سیگمنٹ میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ جانے کے لیے آ۔ بالکل ایسی ہی، آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ، کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ۔ خواتین و حضرات، احمد فراز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ایک بڑی نامی گرامی شخصیت موجود ہیں، پروفیسر شاہیر الہی صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں HSC کے ہیلتھ سروسز اکیڈمی گورنمنٹ آف پاکستان۔ سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ کے بلانے کا شکریہ۔ جس طرح احمد فراز کے حوالے سے بات کی تو مجھے احمد فراز کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب نیا موبائل فون سٹارٹ ہوا تو ہر شعر کے پیچھے ہم فراز لگا دیتے تھے، اور فراز کا ہم نے مذاق بھی اس زمانے میں بڑا اڑایا، لیکن جب فراز کو ہم پڑھتے ہیں تو جس طرح غزل نے کہا کہ انقلاب بھی نظر آتا ہے، رومانویت بھی نظر آتی ہے، فلسفہ بھی نظر آتا ہے۔ احمد فراز کی شاعری کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سید احمد شاہ صاحب، بلکہ احمد شاہ صاحب کوہاٹی، اور اپنے کالج کے زمانے میں معروف تھے اپنے تخلص شرر سے۔ تو شرر میں جو شرار ہوتا ہے ویسی ہی آپ کی شاعری تھی، اس میں رومانویت تھی، بھڑکیلا پن تھا، اس کے اندر چوٹ تھی، پھپتیاں تھیں، لیکن پھر فیض کی نگاہ سے، نون میم راشد کے اثر سے آپ نے فراز اپنا تخلص کیا، اور یہ ایسا تخلص آپ کا مشہور و مقبول ہوا، وہ مشہور اور مقبول ہونا جو آج عام معنوں میں نہ ہے۔ آج کی جو شہرت اور مقبولیت ہے وہ اس زمانے کی شہرت اور مقبولیت سے بالکل مختلف ہے۔ تو احمد فراز صاحب کے بارے میں ایک قصہ روایت کیا ہے اختر عثمان صاحب نے، بہت پتے کے اور بہت زبردست آدمی اختر عثمان صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکسلا یا واہ میں تشریف فرما تھے تو ایک لڑکا، ایک نوجوان ان کے پاس کوئی غزل لے کر آیا۔ ہمارے والی غزل تھی یا کوئی اور؟ ہاں، وہ کوئی انہوں نے اپنی غزل تراشی تھی، اور احمد فراز میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ غزل تراش بھی دیا کرتے تھے، وہ ایک تخیلاتی محبوب کو تراش لیا کرتے تھے۔ تو جیسے یہ غزل ہے تو انہوں نے بھی بہت سارے غزال پیدا کیے۔ تو کہنے لگے کہ وہ نوجوان جب تشریف لائے تو انہوں نے جو غزل پیش کی تو وہ بے بہر تھی، اس میں وزن نہ تھا، لیکن بطور ردیف ہر مصرے میں فراز تھا۔ تو انہوں نے کہا میاں غزل تو آپ کی ہے، تو بطور ردیف ہر مصرے میں فراز۔ کہنے لگے غزل میں فراز نہ ہو تو غزل مکمل نہیں ہوتی۔ واہ واہ، یہ آپ کی قبولیت عامہ، آپ کا شہرہ تھا۔ تو احمد فراز صاحب کی شہرت سے اگر ہٹ کر بات کریں، وہ اشعار جو بھی آپ نے پڑھے کہ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو آپ کی جو سماجی اور رومانوی شخصیت ہے، لیکن آپ کا جو مزاحماتی پہلو ہے، جو انقلابی پہلو ہے، جو رومانس اور ریزسٹنس کا حسین امتزاج آپ پیدا کرتے ہیں، وہ بالکل مختلف ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی شاعری کے وہ پہلو دب گئے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو شہرت یا قبول عام جو چیز ہو جاتی ہے، مقبولیت پا جاتی ہے، وہ پھر اس شخصیت کے بڑے پہلوؤں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ تو احمد فراز صاحب کے ساتھ ہی ہوا۔ اصل میں تو آپ سید محمد شاہ برق کے صاحبزادے ہیں، تو ان کی شخصیت کا اثر آپ پر تھا، فارسی کا اثر آپ پر بہت زیادہ تھا، فیض احمد فیض کا اثر یعنی اپنے معاصرین کا، نون میم راشد کا اثر تھا، جان، شکیب جلالی، اب یہ کتنے قداور نام ہیں جو آپ کے ارد گرد، ناصر کاظمی، چھوٹی بہر کا لاجواب شاعر، یہ تمام لوگوں میں اگر احمد فراز نقوش یا دیگر ایوارڈز ون کر رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ احمد فراز کے قلم کے اندر وہ صلاحیت، وہ فراست، وہ فصاحت، وہ بلاغت، وہ جولانی، وہ طولانی موجود تھی، جس کی وجہ سے ان کو میرٹ کے اوپر قبولیت عامہ کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن احمد فراز کی بات اگر ہم یوں کہیں، آج کیونکہ شاعری سے متصل ہے ان کی برسی، بات کہنے کی ادا ہوتی ہے، نکہت گل بھی صدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو چمن اردو ہے اس میں فیض کے بعد واقعتاً ایک بڑا نام پیدا ہوا جس نے غزل کے اندر حکمرانی کی، ایک نیا ایستھیٹکس کا رنگ پہنایا ہے۔ وہ جیسے پی ایس شیلے نے کہا ہے نا کہ a poet
is an unacknowledged legislator of the world or of a society. نہ تسلیم شدہ قانون دان ہوتا ہے معاشرے کا یا دنیا کا شاعر. تو احمد فراز کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود تھی کہ انہوں نے سوشل کامنٹری کی ہے. کوئی سانحہ، کوئی واقعہ، اور شروع کیجئے کہاں سے؟ فال آف ڈھاکہ، بھٹو دور، ضیاء دور، اور آج تک ان کے قلم کو جو خود وہ کہتے ہیں کہ اب اس کو کوئی زنجیر نہ ڈال سکا. بالکل. اس کو پابند سلاسل بھی کیا، جلا وطن بھی کیا، لیکن ان کے قلم کے اندر جو رومانوی پہلو کے اندر امتزاج مزاحمت داخل ہوا ہے، اس نے ان کو جو شرف اور جو قبولیت عامہ کا مرتبہ دیا، وہ تقریباً کسی شاعر کو ان کے ہم عصروں میں نصیب نہیں ہوا. احمد فراز صاحب اپنی شخصیت کی اٹھان سے، اپنی طبیعت کے میلان و ذوق سے، اپنے لفظوں کے انتخاب سے، اور بالخصوص فارسی میں گندے ہونے کے باعث ایسی تراکیب پیدا کر لیا کرتے تھے جو اثر زیادہ پیدا کرتی تھی، سمجھ آئی یا نہ آئی. تو احمد فراز صاحب جا بجا ایسے لوگوں میں گھرے ہوئے تھے جو بڑی آواز پیدا کرتے. اب مثال کے طور پہ فیض، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یا میرے دل میرے مسافر، ہوا حکم پھر سے صادر کہ وطن بدر ہو ہم تم دے گلی گلی صدائیں کرے رخ نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں. یا نیچے جا کے وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. اور نون میم راشد، اندھا کباڑی، یا بڑے بڑے ان کے اشعار تھے. آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، یا زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہیں، آدمی تو ہم بھی ہیں، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں. اور آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، حروف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے، آدمی ہے وابستہ آدمی کے دامن سے، زندگی ہے وابستہ اس سے تم نہیں ڈرتے. اس سب ناصر کاظمی، نون میم راشد، فیض کے دور میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شیلے کا سحر، کیٹس کا دکھ، بائرن کی دھج، ان کافران عشق کی نسبت سے رات دن. اب یہ جو اسلوب اور انداز ہے، اور کثیر المطالعہ آدمی، باہر بھی جاتا ہے، دنیا دیکھتا ہے، زیر و بم دیکھتا ہے، اس کے اپنے نشست و برخاست بڑے مختلف ہیں معاصرین میں. خوش لباسی، خوش اتواری، خوش اخلاقی، خوش قدمی، اور قلم کو بیچا نہیں، ہر عامر جابر کے خلاف اٹھایا، حتیٰ کہ جب آپ کو ایوارڈ بھی دیا گیا تو آپ نے ایوارڈ واپس کیا. تو آپ کی شخصیت پہ بڑے گہرے گہرے اثرات ہیں، لیکن اثر ہونے کے باوجود اپنا رنگ نکال لینا، یہ احمد فراز کی بہت بڑی بات ہے، ان کی بہت بڑی شان ہے. بالکل. تو سید احمد شاہ صاحب جو احمد فراز کے نام سے ہی پھر مشہور رہے، انہوں نے اپنی عزت سادات، جو وہ خود فرماتے ہیں، میں یہاں لکھ کر بھی لایا تھا آپ کے لیے، اب تو ہم گھر سے نکلتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں طاق پر عزت سادات بھی دستار کے ساتھ. احمد فراز ہی رہے، اور پھر آخری دم تک آپ نے وہ مارکہ سر کر لیا جو گھر میں باہر ارد گرد ان پر حملہ آور تھا. بالکل. کہ تم سید احمد شاہ ہو. ان کے والد ان کو پکارا کرتے تھے احمد شاہ، اور آپ احمد فراز کہلوانے پر بہت خوش ہوتے تھے. تو آپ کے کتبے پر آج تک احمد فراز ہی لکھا ہوا ہے. تو فراز کا نام اور غزل اب جدید دور میں جدا نہیں کی جا سکتی. ایک میں بات تعلیم و تدریس کے طور پر عرض کر دوں، احمد فراز کی شخصیت کا جو رومانوی پہلو ہے اور پھر جو انقلابی پہلو ہے، اس میں رومانویت میں نسائیت کو صرف رومانویت سمجھ لیا گیا ہے. یہ جو نسائی پہلو پر شاعری ہے، یہ اس دور میں شاعری کے نام پر جو نوٹنکی ہو رہی ہے، اختر عثمان جیسے قبیل کے لوگوں کو نکال کر، تو انہوں نے احمد فراز کی شاعری کے رومانوی پہلو کو پوری شاعری سمجھ لیا. حالانکہ جو آپ کا انقلابی رنگ ہے، مزاحمتی رنگ ہے، سوشل کامنٹ کرنے کی صلاحیت ہے، جیسے آئی اے رچرڈز کہتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ آف اے پوئم از نتھنگ، اٹ از آلسو ایکچولی کریٹنگ اے پوئم. تو یہ جو نظم پڑھنا، غزل پڑھنا، اور اس نظم اور غزل کو پڑھ کے اس تخیل اور تخلیق کا حصہ بن جانا،
یہ احمد فراز نے ہمیں دیا ہے. صحیح. اور جس دور میں ہم بڑے ہوئے ہیں احمد فراز کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا کہ اپنے دکھ کو پیرہن بالکل ایسے ہی. اور اپنے حسن کو یا اپنے محبوب کو کیا پیش کریں. احمد فراز کا مصرع بڑا قیمتی تھا اس معاملے میں. بالکل. جس طرح سے شاہد صاحب آپ نے فرمایا نا کہ فراز صاحب کی شاعری میں محبت بھی تھی, جدائی بھی تھی, ساتھ ساتھ پھر آپ نے ذکر کیا رومانیت کا بھی, پھر انقلابی شاعر بھی تھے, پھر جس طرح سے ان کی جنہوں نے بہت سی انہوں نے صحبتیں برداشت کی, جلا وطن بھی کیا گیا ان کو. آج کے دور کی جس طرح بھی آپ نے ذکر بھی کیا, ہم کہاں کھڑے ہیں شاعری کو لے کے, نوجوان نسل؟ شاعری تو کجا, لفظوں کا انتخاب دیکھیے, فصیح اللسانی دیکھیے. مجھے معلوم نہیں کہ اس لغت میں لغت آفرینی کتنی بچی, لغت میں وسعت اور کشائش کتنی باقی ہے. جب کسی تہذیب کا لوگو سینٹرک ایلیمنٹ زوال یا حالت مردنی میں چلا جائے تو احمد فراز صاحب کی شاعری کیا, فیض کی شاعری کیا, اقبال کیا, میر و غالب کیا, پھر کوئی بھی سمجھ نہیں آئیں گے. ہم شاعری سے تو دور, روز مرہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. الفاظ کے اندر جو صوتی آہنگ ہے, اس میں جو تصویر بننے کی صلاحیت ہے, اس کے اندر جو معنی کی صلاحیت موجود ہے, اس کو ہم نے بالکل عام سطح پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پہلے لفظ کو لکھنا سیکھو پھر چاہے تقدیر لکھو. زبردست. وہ لفظ کے ساتھ جو جڑواں بھائی کا تعلق ہوتا تھا, لفظ کے ساتھ جو ایک گہرا رشتہ ہوتا تھا, وہ ٹوٹ گیا. یہ شاعر کرتے کیا, ان کا احسان عظیم کیا ہے؟ جیسے کہا تھا نا گارسیا لورکا نے, شاعری ڈونڈی ہونی چاہیے, یعنی وجد آور, یعنی کہ آپ کے وجود کو سٹیٹ آف آئی ایم نیس اور کانسیپٹ آف آئی ایم نیس سے جدا کرتی چلی جائے. تو یہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ ہمیں لفظوں میں نئے معنی پیدا کر کے دکھاتے ہیں. پرانے معنی جو ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, متروک و معطل پڑے ہوتے ہیں, کبھی ان کو ہاتھ لگا کے زندہ کر دیتے ہیں. یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ مشاہدے کے لوگ ہوتے ہیں, تجربے کے لوگ ہوتے ہیں, حساس لوگ ہوتے ہیں. اب ہم شاعری کو بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے کھانا کھاتے ہیں, لباس تبدیل کرتے ہیں, اس لیے شاعری اثر پیدا نہیں کرتی. تو احمد فراز کا یہ احسان, یا احمد فراز کے معاصرین کا یا بڑے لوگوں کا یہ احسان ہے کہ شاعری کیا, پوری زبان دانی. بالکل ایسے ہی ہے, اس کو بدل کے رکھنا. شہید صاحب تھینک یو سو مچ ہو جانے کا. جب بھی آپ آتے ہیں تو ہمیں بولنے کا موقع کم ملتا ہے, اور اگر وقت ہوتا تو میں احمد فراز کی ایک بات پیش کیے چلے جاتا. جی پلیز. جی جی. وہ میں لکھ کر لایا تھا, آپ دیکھیں قصیدہ لکھنے میں ایک نئی جدت پیدا کی. یعنی اردو ادب میں قصیدہ تقریباً حالت مردنی میں چلا گیا تھا. بالکل. وہ شام کیا تھی جب اس نے بڑی محبت سے کہا کہ تو نے یہ سوچا بھی ہے کبھی احمد, خدا نے کتنی تجھے نعمتیں عطا کی ہیں, وہ بخششیں کہ ہے بالا تر از شمار و عدد. یہ خال و خد, یہ وجاہت, یہ تندرست بدن, گرجتی گونجتی آواز, استوار جسد. کیا بات. یہ جو قصیدہ لکھنے کا انداز ہے اردو ادب میں, یہ احمد فراز کی دین ہے, اینڈ وی شوڈ بی تھینکفل اینڈ گریٹفل ٹو ہم. سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی, آپ نے ہمیں ماضی کے جروکوں میں آپ لے کے گئے. پروفیسر شاہی ریلائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.